بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم والدین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے اٹھائے رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹا۔ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر میری ہی طرف بازگشت ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو اس آیت میں جو آپ نے ترجمہ سنا، اگر اس پہ آپ غور کریں اور اسے ذہن میں رکھیں تو یہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے بس یہ ایک آیت کافی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بزرگی بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، جب بڑھاپا آ چکا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے بیمار ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں، تکلیف ہے۔ اب وہ ایک بیٹا ہے، وہ تھک کے آیا ہے کام سے، تو اسے بھی آرام چاہیے، جسم کی ضرورت ہے۔ لیکن ادھر بوڑھے ماں باپ، ان کی طبیعت ناساز ہے، رات میں وہ جاگنا پڑ گیا ہے۔ 1-2 رات جاگنے کے بعد یا 1-2 رات کبھی ایسا ہوا تو وہ ایک الجھن سی ہو جاتی ہے اور چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تکلیف میں ہے۔ یہی چیز اگر خدا نہ کرے زیادہ دن تک چل گئی تو پھر وہ پریشانی کہہ رہے ہم بہت پریشان ہو گئے اور کیا کریں، اور وہ رات میں سونے کو نہیں ملتا ہے، 1000 شکوے ہو جاتے ہیں وہ۔ اور یہ بھی کہ ہم رات بھر جاگے ہیں اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، تو اس پہ یہ کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، ہم سے زیادہ نیک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر جھنجھلاہٹ بھی کبھی کبھی اس میں آتی ہے کہ وہ رات بھر جاگیں گے، کیسے چلے گا اور کیا کریں گے، اور سو نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ایسا خیال کبھی آئے تو یہ آیت ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے اور کس کیفیت کا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے۔ کیا حکم ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے اٹھائے رکھا، یعنی پیدائش سے پہلے جب بچہ پیٹ میں تھا تو کسی سے بھی آپ پوچھیں یا کبھی احساس کر کے دیکھیے، سوچیے کہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ رات میں سونا، کھانا، چلنا، بیٹھنا، یہاں تک کہ وہ کیفیت کی سانس لینے میں بھی تکلیف ہے۔ اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے اس کیفیت میں گزارنا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ مہینوں اسی طرح گزر جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو بچے کی ولادت ہوئی، ماں نے صحیح و سالم بچے کا چہرہ دیکھا، وہ سارا درد، ساری تکلیفیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اب۔ اچھا، پھر یہیں پر تکلیفیں، یہیں پہ امتحان ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اب اس چھوٹے سے بچے کو جو نہ اپنی بھوک بتا سکتا ہے، نہ اپنی پریشانی بتا سکتا ہے، نہ اپنی پیاس بتا سکتا ہے، اسے پال کے پروان چڑھانا ہے، اسے وقت پہ کھانا بھی دینا ہے، گلا بھی نہ سوکھے اتنا اسے پانی اور دودھ بھی دینا ہے، سب کچھ۔ اور اس کی پریشانیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اسے سردی لگ رہی ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، اسے دھوپ کی ضرورت ہے یا سائے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے، یا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی دیکھا کہ کوئی 6 مہینے کا یا سال بھر کا یا بچہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، لیکن وہاں بغیر کہے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، بغیر کہے ہر پریشانی کو سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا احسان نہیں جتایا گیا۔ ہم اب اسی چیز کو اگر پلٹ کے دیکھیں تو جب وہ بزرگ ہوئے ہیں، اب وہ اپنی چیزیں صحیح سے بتا نہیں پا رہے ہیں،
عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے صحیح سے بول نہیں پا رہے ہیں. تو ایک دو بار کوئی چیز کہی ہو ہم سمجھ نہیں پائے, تیسری بار میں وہ جھنجھلاہٹ آ گئی اور جھڑک دیا ان کو. تو جب ایسی کبھی کیفیت ہو, ایسا کبھی وقت آئے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, تو الجھن میں اور ہماری آواز تیز ہوئی جا رہی ہے اور جھنجھلاہٹ چہرے پہ آ رہی ہے, تو اسے ضرور سوچئے گا کہ آج وہ جس جگہ پہ ہیں کہ اپنی بات بتا نہیں پا رہے ہیں, اپنی پریشانی بتا نہیں سکتے, اپنی ضرورت ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہے ہیں. آپ ایسے ہی حالت میں بہت دنوں تک رہے تھے. تو انہوں نے کتنے خوبصورتی سے نہ کبھی بھوکا رہنے دیا, نہ کبھی پیاسا رہنے دیا, اور آپ کی ہر پریشانی کے لیے, آپ کی ہر تکلیف کے لیے اپنی پریشانی, اپنی تکلیف, اپنا آرام, اپنی سہولت سب بھول گئے. اولاد خوش ہے تو والدین بھی خوش ہیں. کوشش کریں کہ جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو ایسی حالت میں ان کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو. والدین کو لگنا چاہیے کہ ان کی اولاد ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے. اس لیے جتنا ہو سکے جب تک والدین ہیں تو ان کی خدمت کریں, ان کے قریب بیٹھیں, اپنی باتیں ان سے بتائیں, ان سے پوچھیں, ان کی دعائیں لیں. ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے, جو بیٹوں کے لیے, جو اپنی اولاد کے لیے, جو بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں. کوشش کریں کہ وہ آپ سے ناراض ہو کے نہ جائیں, بلکہ آپ سے راضی ہو کے دنیا سے جائیں. آج کے لیے اتنا, باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم, خدا حافظ.